حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد. اللهم احفظ من بين أيدينا ومن شمائلنا من فوقنا وذرياتك المختار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو،
وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم۔ سورہ التغابن کی آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع اللہ کی توفیق سے اس کے معانی، مطالب اور اس کی تفسیر پر گفتگو کی تھی، اور انشاءاللہ آج یہ جو دوسرا رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، جو اس کا اختتامی رکوع ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں وہ بات کہنے کی کوشش ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے رکوع پر گفتگو شروع کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اختصار کے ساتھ جو پہلا رکوع ہے اس کا ایک خلاصہ یا ترجمہ ہم ایک مرتبہ ذہن سے گزار لیں، تاکہ پچھلا جو جمعہ ہے اس کا جو اسباق تھے وہ بھی ذہن میں تازہ ہو جائیں، اور اس ضمن میں آگے جو موضوع چل رہا ہے اسے بھی ہم اچھے طریقے سے سمجھ پائیں۔ تو ابتداءً اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کچھ کفر پر ہیں اور کچھ ایمان لانے والے، تو اللہ ہی ہے جو تمہیں جو کچھ کرتے ہو اس سب کو دیکھ رہا۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائیں تو بڑی ہی خوبصورت بنائیں، اور اس کے باوجود وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، پلٹ کر دوبارہ اسی کی طرف جانا ہے۔ جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ سب کا جاننے والا ہے۔ وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو، اور اللہ سینوں میں چھپی ہوئی بات سے بھی بہت زیادہ واقف ہے، اس کا بھی بہت زیادہ علم رکھتا۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو اس سے پہلے کفر پر رہے، اور انہوں نے اپنے معاملات کا وبال چکھ لیا، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے؟ اور یہ اس لیے کہ ان کے پاس جب اللہ کے رسول واضح آیات لے کر، نشانیاں لے کر آتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بندہ ہے جس کی بات ہم مان لیں، یہ ہمیں سکھائے گا۔ تو انہوں نے کفر اختیار کیا، انکار کر دیا، رخ پھیر کر چل دیے۔ ان کی بے رخی پر اللہ رب العزت نے بھی استغنا اختیار کیا، اور اللہ رب العزت تو بہت زیادہ غنی اور بڑی ہی تعریف کیے ہوئے۔ فرمایا کہ کفار نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے،
آپ کہیے کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور بضرور بتلائے جاؤ گے ہر وہ چیز جو تم عمل کرتے رہے، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ تو بس اب ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو اس نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور اللہ جو کچھ تم کا عمل کر رہے ہو اس سے بڑا ہی باخبر ہے۔ وہ دن جس دن وہ تمہیں جمع کرے، جو جمع کرنے کا دن اور جو ہار جیت کا دن ہے، تو جو کوئی اللہ پر ایمان لایا اور عمل صالح کرتا رہا، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور اسے ایسی جنت میں داخل کریں گے، ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور اصل عظیم کامیابی یہی ہے۔ اور اس کے مقابل وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ بڑا ہی برا لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے لوگوں کے سامنے دنیا کی حقیقت واضح کر دی، اور دنیا کے اندر لوگوں کا جو طرز عمل ہے کہ کوئی انبیاء کی بات کو مان کر اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے انکاری ہیں، انبیاء کی بات کے انکاری ہیں، دنیا کی زندگی میں منمانی کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اور ماضی میں جو لوگ دنیا میں بستے رہے ان کے ساتھ دنیا میں بھی کیا ہوا، اور آخرت کے عذاب بھی اللہ نے اس کی وعید سنائی ہے۔ جنت اور جہنم کے ٹھکانے عملوں کے نتیجے میں سامنے واضح کر دیے ہیں۔ اب اس کے بعد دنیاوی زندگی میں انسان کو اطاعت اور فرما برداری کے رویے اختیار کرنے کے لیے کچھ احکامات دیے، اور اطاعت اور فرما برداری کے رستوں پر آ کر کچھ چیزیں جو کھڑی ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کو چن لیتا ہے، اس کے بارے میں باخبر کیا۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت تمہیں نہیں پہنچتی الا باذن اللہ، سوائے یہ کہ اللہ کے اذن سے۔ دنیا کے اندر دنیاوی زندگی میں ہر انسان کو آزمائش سے، تکلیف سے، مصیبت سے گزرنا پڑتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کی زندگی میں کوئی امتحان، کوئی آزمائش اور کوئی تکلیف نہ ہو۔ دنیاوی زندگی کی ان آزمائشوں کو لے کر لوگوں کے دو طرح کے رویے ہو جاتے۔ ایک وہ جو اس کو اللہ رب العزت کی مشیت اور اللہ کی تقدیر کا فیصلہ سمجھتے ہوئے تسلیم کر کے صبر اختیار کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اس میں بے صبرے ہو کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ تو اللہ رب العزت نے مومنوں اور کافروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ اگر ایمان کی روش پر آنا چاہتے ہو تو یہ بات سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی اس کو گزارتے ہوئے ایمان کے ایک اہم حصے، تقدیر پر ایمان، اس
اس کے متعلق تمہیں ضرور خبر ہونی چاہیے، وگرنہ انسان کا دنیا کی زندگی میں آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزر کر ایمان پر ثابت قدم رہنا ممکن نہیں۔ فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ملحد ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو اللہ کے وجود کے انکاری ہو گئے، وہ اپنے دلائل میں سے ایک بڑی دلیل اس بات کو پکڑتے ہیں کہ دنیا کے اندر اتنی آزمائش ہے، اتنی تکلیف ہے، اتنی مزری ہے، کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی ہسپتالوں میں ایریاں رگڑ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تکلیفوں میں مبتلا ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں، جنگیں برپا ہیں، انسان انسان کو ذبح کر رہا ہے، غرض جس جانب آپ دیکھیں بہت ساری تکالیف نظر آتی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کا کوئی وجود ہے اور وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر الامر ہے، اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، تو وہ لوگوں کو اتنی تکلیف میں کیوں مبتلا کیے ہوئے؟ اگر اللہ ہوتا تو یہ ساری تکلیفیں دور ہو جاتی۔ اگر کوئی خالق اور مالک ہو اور وہ دنیا کا نظام چلا رہا ہو تو دنیا ساری پرامن ہونی چاہیے، ہر کسی کی دکھ اور تکلیف کا مداوع ہو جانا چاہیے۔ تو تقدیر کے معاملے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور دنیا کے اندر آزمائش اور امتحان کا معاملہ جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے اس کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی اپنے دکھوں اور تکلیفوں میں صبر نہیں کر پاتی، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی ذات کی منکر ہو بیٹھتی، جبکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کو دار الامتحان بنایا۔ اس نے بتلایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ کی ذات ہے جس نے موت و حیات کی یہ کشمکش بنائی ہی اس لیے ہے کہ تاکہ تمہیں آزما لے، پرکھ لے۔ اور جب تک کوئی بندہ کمرے امتحان میں بیٹھ کر پرفارم نہ کر لے اس کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ بہت سارے اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے طالب علم کا پتہ ہوتا ہے یہ کسی بھی امتحان میں بیٹھے گا سرخرو ہو کر آئے۔ کتنے ہی طلبہ ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق استاد کو پتہ ہوتا ہے یہ انتہائی نکمہ ہے، اس کے اوپر جتنی بھی محنت کر لو یہ جب امتحان میں بیٹھے گا کچھ نہیں کر کے آئے۔ لیکن استاد کی اس اسیسمنٹ پر فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ امتحان میں بیٹھنے والے کی پرفارمنس کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ اس کی مخلوق نے کیا کرنا ہے، لیکن اس نے اپنی مخلوق کو اس دنیا کے اندر بھیج کر عمل کرنے کے لیے کچھ اختیار دیا ہے۔ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم میں سے کچھ انکار کرنے والے ہیں، کچھ ایمان لانے والے ہیں۔ اس نے ایمان کے اصول اور ضابطے بھی بتا دیے ہیں، کفر کی قباحت بھی بتا دی ہے، برائی بھی بتا دی ہے، حق کیا ہے یہ بھی بتا دیا ہے۔ اس کو بتانے کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کیے ہیں، انبیاء کو مبعوث کیا ہے، اپنا پیغام اس دنیا میں لوگوں تک پہنچایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے پہلے اللہ کے دین کا یہ پیغام ہر گھر کے اندر پہنچ جائے گا، اور اگر کسی بیابان کے اندر کوئی کسی خیمے کے اندر رہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا پیغام اس خیمے کے اندر بھی پہنچا دے۔ تو اللہ رب العزت نے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا ہے، بتلایا ہے، سمجھایا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ تمہارا یہ امتحان محدود ہے، اور اس امتحان میں نعمت ملے تو شکر ادا کرنا، آپے سے باہر نہ ہو جانا۔ اسی لیے سورہ حدید کے اندر اور تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض
ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ زمین میں کوئی آزمائش، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، اور نہ ہی تمہارے اپنی جانوں کے اندر، سوائے یہ کہ اللہ رب العزت نے پہلے سے اس کو ایک کتاب کے اندر لکھ کر رکھا ہے، اور اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اور تمہیں کیوں بتایا جا رہا ہے یہ؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو تم سے رہ گیا، فوت ہو گیا، اس کے اندر تم انتہا درجے کے افسوس میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ کہ بعض لوگوں سے جب کچھ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، وہ اتنے افسوس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اتنی بے صبری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے لگتے، خودکشیوں پر اتر آتے، اللہ کی باقی ساری نعمتوں سے منہ موڑ لیتے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ یہ ہو کہ تم کچھ ملنے پر آپے سے باہر ہونا شروع ہو جاؤ۔ ایسی خوشی جس میں تم اللہ کو ہی بھلا بیٹھو، سمجھو کہ تمہاری تدبیر نے ہی کام کیا ہے، میں بڑا لائق ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں جو کام کرتا ہوں وہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، اس کے رزلٹس بہت اچھے آ جاتے ہیں، میں نے کاروبار کیا بہت چمک گیا، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں اپنی فیلڈ کا بڑا چیمپئن ہوں۔ اللہ رب العزت نے تمہاری تھوڑی محنت کو رنگ لگایا اور اس کے نتیجے پیدا کر دی۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العزت کسی بھی فخر میں، گھمنڈ میں مبتلا، شیخی خورے، فخر والے کرنے والے بندے کو پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ دنیا کے اندر بڑی مصیبت آئے یا چھوٹی آئے، کسی فرد کو کوئی مصیبت لاحق ہو یا پورے معاشرے کو لاحق ہو یا پوری دنیا کو لاحق ہو جائے، وہ اللہ کے اذن سے ہے، اور اللہ رب العزت اس کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح انسان کو آزما رہے ہوتے، کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں۔ جب امتحان چل رہا ہے تو مالک کسی بھی صورت میں امتحان لے سکتا، اور بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی سارا معاملہ حل ہو جانا چاہیے، ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہے اور کسی وقت کوئی تکلیف آئی ہے اور اس پر صبر اختیار کرنا پڑ رہا ہے، اور اللہ رب العزت فوراً داد رسی نہیں فرما رہے، تو اسی زندگی میں کتنے ہی معاملات ایسے ہیں جہاں ہم اللہ کے قصوروار ہیں، وہاں اللہ رب العزت ہم پر فوراً عدل بھی قائم نہیں کر رہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے آزمائش کے گزرنے کے لیے ایک وقت رکھا ہے کہ انسان کو صبر کی بھٹی کے اندر سے کندن ہو کر نکل کر جانا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح کتنے ہی معاملات میں اللہ رب العزت نے ہماری کمی اور کوتاہی کو سے صرف نظر کر رکھا ہے، اللہ ہمیں فوراً نہیں پکڑ رہے کہ حساب کتاب کا دن تو آگے۔ اس لیے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ دنیا کی زندگی کے لیے بات جان لو کہ ہر چیز اللہ کے اذن سے، اور پھر کیا ہوتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اس معاملے میں اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی بات پر ایمان رکھ کر صبر اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو صبر عطا کر کے یقین عطا فرما دیتے۔ یہدی قلبہ کا مطلب کیا ہے کہ دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے، دل مضطرب نہیں ہوتا، ہر وقت پتے کی طرح لرزتا نہیں رہتا۔ بڑی سے بڑی آزمائش بھی آ جائے، بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آزمائش ہے، میں اللہ رب العزت سے اس آزمائش میں بھی اجر حاصل کر سکتا۔ ساتھ فرمایا واللہ بکل شیء علیم،
اللہ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھنے والے. کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میرے رب کو میرے حال کا نہیں پتا، میں کتنی تکلیف میں ہوں، میں اتنی دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا، وہ مجھے رسپونڈ نہیں کرتا، میری دعا قبول نہیں کرتا، وہ مجھ سے بے خبر ہے. نہیں نہیں، بکل شیء نکرہ ہے، ہر چیز چھوٹی ہے، ذرے برابر بھی ہے. سمندروں کی تہ کے اندر موجود حقیر ترین مخلوق جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا، اللہ رب العزت کے سامنے ہے، اللہ کو اس کا بھی حال معلوم. اس کے بعد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. جب یہ قاعدہ سمجھ آ گیا ہے کہ سب کچھ اللہ رب العزت کے اذن سے ہے، تو تم سے تقاضا یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو. دنیا میں چھلانگے مارنے سے، اپنی تدبیریں جوڑنے سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کر کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. دنیا کی زندگی کا اصول یہ ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کرو. ایک طرف دنیا کا قانون کھڑا ہے کہ یہاں سے حاصل کر لو، جبکہ پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی اجازت نہیں دی. رشوت دینے والا سامنے رشوت دے رہا ہے، مال آ رہا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے کہ میری جیب کے اندر داخل ہوگا، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا. اس کے سامنے یہ آیت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی چیز، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. یہ آزمائش ہے، یہ اس وقت میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اللہ مجھے پرکھ رہے ہیں. رزق اللہ نے تقسیم کر دیا ہوا ہے. ہمارا ایمان ہے جتنا اللہ نے مقرر کیا ہے اس سے زیادہ نہیں، جس موقع پہ اللہ نے عطا فرمانا ہے اس سے پہلے نہیں. جتنا اور جس وقت یہ طے شدہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، رزق کے معاملے میں اس بات پر یقین رکھتے ہوئے اللہ رب العزت سے خوبصورت انداز میں طلب کرو. اور خوبصورت انداز میں طلب کرنا کیا ہے؟ حلال رستوں پر چلتے ہوئے اس سے طلب کرنا اور حرام کو چھوڑ دے. بندہ کہتا ہے نہیں ابھی تو آ رہا ہے، یہ تو مل رہا ہے، اس کو کیسے چھوڑ دوں، کیوں کر چھوڑ دوں، میں فلاں فلاں اپنی ضرورتیں پوری کر لوں گا. جس وقت کوئی بندہ حرام کا کوئی لقمہ جلد بازی سے اختیار کر لیتا ہے، اس کا اللہ پر ایمان اور یقین نہیں ہوتا کہ میرا رب، میں اگر صبر کروں گا، میرے مقدر میں اگر یہ لقمہ ہے تو حلال کے ذریعے ضرور دے گا، مجھے حرام پر جانے کی ضرورت نہیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم. اس قاعدے کے پتہ لگنے کے باوجود اگر تم رخ پھیرو، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، تو یقیناً ہمارے رسول تک، ہمارے رسول کی ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ وہ واضح انداز میں بات کو پہنچا دیں. دین کی دعوت دینے والے کا کام کتنا ہے؟ وہ بات پہنچا دے. آگے کتنوں نے مانی کتنوں نے نہیں مانی اللہ نے اس کا سوال نہیں کیا. کچھ دانشور ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں، وہ آج کے دور کے دعات کو، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والوں کو، علماء کو اس پیمانے پر پرکھ رہے. وہ اگر یہ مخلص ہوتے تو لوگ ان کی بات نہ مان لیتے. اگر یہ صحیح کہہ رہے ہوتے تو لوگ نیک نہ ہو جاتے. یہ جو معاشرے میں اتنا بگاڑ ہے اور فساد ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں. یہ تانا تو بہت اوپر تک جاتا ہے. کتنے ہی انبیاء ایسے ہوں گے قیامت کے دن اپنی قوم کے انتہائی چھوڑے لوگوں کے ساتھ آئیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک نبی آئیں گے جن کے ساتھ صرف 4 لوگ ہوں گے، اور ایک ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی بھی امت ہی نہیں ہو.
اللہ رب العزت کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ جب دعوت کا کام کریں تو ہر کسی سے منوائیں بھی. ہم بہت ساری جگہوں پر خیر کی بات کہنے سے کیوں رہ جاتے ہیں؟ انہوں نے کون سی ماننی ہے؟ یہاں میری کون سنے گا؟ کوئی سنے نہ سنے، کوئی مانے نہ مانے. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اچھے انداز میں بات کو پہنچا دو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، جان لو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. عبادت صرف اللہ کی جا سکتی ہے، اور عبادت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد انسان مخلوق کے حکم کی طرف متوجہ نہ ہو. عبادت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور دنیاوی معاملات میں ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، غمیاں اور خوشیاں اپنی مرضی کی کرتے ہیں، لین دین اپنے مرضی کے کرتے ہیں. عبادت اس چیز کا نام ہے جب پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے سامنے بات کو سن کر سر تسلیم خم کر. اور فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور یہ اللہ ہی ہے جس پر اہل ایمان بھروسہ کرتے. یہ بھروسہ، یہ توکل، یہ اللہ پر ایمان کا ایک ثمرہ ہے، ایک نتیجہ ہے، ایک رزلٹ ہے جو اللہ رب العزت انسان کے دل کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ میرا رب ہے، موجود ہے، جب میں اس کی مانوں گا وہ مجھے ضائع نہیں کرے. دنیا میں کہیں کمی لگ بھی گئی، اللہ آخرت میں جو مجھے بدلہ دینے والے ہیں اس کا دنیا کے کچھ نقصان، ان کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں. دنیا کی نعمت اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمت، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں آخرت کی، تو ایک بالشت جنت کی جگہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی. بعض لوگ دین پر عمل کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ دنیا میں ہم پر کوئی امتحان نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے. میں نے اللہ کی یہ بات مانی ہے، مجھے کیوں اس معاملے میں تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی؟ اللہ نے یہ وعدہ تو کیا ہی نہیں. تکلیف پہنچے گی تو صبر ہوگا، صبر ہوگا تو آزمائش میں بندہ پورا اترے گا. دنیا میں بہت سارے فیصلے ایسے کرنے پڑیں گے جہاں پر لوگ ناراض ہوں گے، جہاں آپ کو برا بھلا کہیں گے. اللہ کے رسول کو مجنون کہا، کاہن کہا، شاعر کہا، ساحر کہا. وہ جو صادق اور امین کہتے تھے انہوں نے راتوں رات آنکھیں پھیر لی، کہنے لگے تبت لگا یا محمد، محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لہذا جماعتنا، سگا چچا لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے اوے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا کہ ہمارے باپ دادے کے دین سے ہمیں پھیر دے. اللہ کو اتنی غیرت آئی، قیامت تک ہمارا بچہ بچہ پڑھتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ توڑ جائیں، وہ برباد ہو جائے. یہ لفظ اس نے کیسے کہہ دی؟ لیکن کہنے والوں نے تو اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا. تو اللہ پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے، اور بھروسے کا یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی آزمائش نہیں آئے گی. آزمائش آئے گی، تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، مخالفت آئے گی. اس مخالفت کو، اس تکلیف کو اللہ کی خاطر سہنا، اللہ کے لیے اس کو برداشت کرنا، اور اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر جم جانا، اللہ کا یہ مطالبہ. ہم عمل میں جو کمزور پڑتے چلے جا رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تکلیف کے معاملے میں اپنے آپ کو بالکل پیچھے کھسکا لیا ہے. ذرا سی بات کوئی ہمیں سنا دے، ہم اللہ کے دین کے کسی شعار کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، یقیناً تمہاری بعض بیویاں، اور بیویوں کے لیے شوہر، ازواج کا جو لفظ ہے یہ زوج کی جمع، اور یہ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے بھی بولا جاتا. مردوں کی بات ہو رہی ہو تو ان کی بیویاں
اور عورتوں کی بات ہو تو ان کے شوہر، ان من ازواجکم، یقیناً تمہاری بیویوں اور شوہروں میں سے بعض من تبعیض کا ہے، وَأَوْلَادِكُمْ اور تمہاری بعض اولادیں، عَدُوًّا لَكُمْ تمہارے لیے دشمن ہیں، فَاحْذَرُوهُمْ ان سے بچو۔ توجہ کے ساتھ یہ والی آیات سنیں، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ جب دین کے معاملے پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات آئے گی، دنیا کا تم سامنا کر لو، شاید بہت ساروں کو ٹھوکر مار دو، بہت ساری چیزوں اور آزمائشوں میں تم پورے اتر جاؤ، جہاں آ کر بڑے بڑے کمزور پڑ جاتے ہیں وہ اپنا گھر ہے۔ تو اللہ نے بتلا دیا تم میں سے بعض کی بیویاں اور بعض کے شوہر اور بعض کی اولادیں ان کے لیے دشمن ہیں، کہ وہ جب خیر کے اوپر آنے لگتے ہیں وہ ان کو نہیں آنے دیتے۔ اور یہ آیا مبارکہ میں جب پڑھتا ہوں مجھے لگتا ہے آج کے دور میں جس قدر یہ ہمارے لیے حقیقت بن چکی ہے، شاید کہ پچھلے والوں کے لیے اتنی نہیں تھی۔ کتنے ہی خیر والے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمان برداری اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی بیویوں کی وجہ سے مجبور ہیں۔ اور کتنی ہی اللہ کی بندیاں ہیں جو دل سے اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری اختیار کرنا چاہتی ہیں، وہ حجاب کرنا چاہتی ہے، وہ عفت اور پاک دامنی کے تقاضے پورا کرنا چاہتی ہے لیکن اپنے شوہروں کی وجہ سے مجبور۔ بدقماش قسم کے لوگ، غیرت سے عاری لوگ، اللہ کے خوف سے عاری لوگ، مردوں میں بھی ہیں عورتوں میں بھی ہیں۔ اور جس طرح قرآن نے بیان کیا من الجنت والناس، بعض لوگ وہ انسان شیطان ہوتے، وہ انسانوں میں سے ہیں لیکن شیطان کے ایجنڈے پر ہوتے ہیں، اور ان کا ایک ہی کام ہے کہ اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری سے روکیں۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ کتنے ہی لوگ حرام کما رہے ہیں صرف اپنے گھر والوں کا، اپنی بیویوں اور بچوں کا لائف سٹائل بہتر کرنے کے۔ کتنی ہی خواتین ہیں کتنے ہی حرام کاموں کے اندر صرف اس لیے مبتلا ہیں کہ شوہر ایسا کہتا ہے، اولاد ایسے کرنی ہے، اولاد کے لیے فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایمان انہوں نے قبول کیا، اور یہ ہجرت کے کچھ عرصہ بعد کی بات ہے، جب ہر شخص پر ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آنا فرض تھا، تو وہ ایمان قبول کرنے کے بعد مدینہ جانا چاہتے تھے لیکن ان کی بیویوں اور بچوں نے ان کو نہیں آنے دی۔ اور بڑے عرصے کے بعد بالآخر وہ جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان سے پہلے مدینہ آنے والے لوگوں نے بہت سا علم حاصل کر لیا اور دین میں بہت آگے چلے گئے۔ اب اس موقع پر ان کو اپنے گھر والوں پر غصہ آیا اور وہ ان کو سزا دینے کا سوچنے لگے، تو یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا تم یہ بات جان لو کہ بعض تمہاری بیویاں یا شوہر اور اولادیں تمہارے لیے دشمن ہیں، ان سے ڈرو، ان سے بچو، کہ اطاعت اور فرما برداری اللہ کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم معاف کر دو، درگزر سے کام لو اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ بھی بہت زیادہ بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ کہ گھروں کے معاملات درگزر سے چلتے۔ اب ان دو باتوں کا آپس میں مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے اللہ رب العزت کے دین کے لیے سٹینڈ لو، حلال اور حرام کے لیے سٹینڈ لو، اور اس معاملے میں جب آزمائے جاؤ تو ثابت قدمی اختیار کرو، اور جب گھر والے بات سمجھ جائیں، خواہ توان سمجھیں یا کرہن سمجھیں، بسا اوقات گھر والے اس لیے سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں اللہ کا حکم ہے،
اور بسا اوقات اس لیے سمجھ جاتے ہیں کہ اس بندے نے ساڑی نہیں سننی، انہیں اللہ دی مننی۔ ان دونوں صورتوں میں جب گھر والے یہ بات سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اب ہمیں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑنا ہے، تو پھر ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو۔ بعض لوگوں کا دین سارے کا سارا گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی پر مبنی ہوتا، دیندار ہوئے گھر میں بد اخلاق ہو گئے، باہر بہت اخلاق والے ہیں، ساری پابندیاں گھر والوں کے لیے۔ پابندی میں نے اور آپ نے کرنی ہے، ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے عمل پیش کرنا ہے، گھر والوں نے ہمارے عمل سے سیکھنا ہے، ہماری باتوں اور لیکچر سے نہیں سیکھنا۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ بہت بڑی آزمائش۔ فتنہ کا جو لفظ ہے نا، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اردو میں ہم عام طور پر فتنے کا لفظ فساد کے معاملے میں معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں چیز فتنہ ہے، یعنی فساد ہے اس میں۔ فتنہ عربی زبان میں اصل میں کہتے ہیں آزمائش کو۔ سونے کو جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا میل کچیل دور ہو جائے اور وہ خالص ہو جائے، تو اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ تو مال اور اولاد یہ آزمائش، اللہ نے دے کر بھی آزمانا ہے اور لے کر بھی آزمانا ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال اور اولاد بڑھ جائے، بغیر یہ جانے کہ وہ اپنے لیے آزمائش کے بڑھنے کا سوال کر رہا۔ ہر انسان کو مال سے محبت، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ کہتے ہیں تم مال سے بڑی گوڑی محبت کرتے ہو۔ اولاد کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الولد مبخلۃ، بیٹا جو ہوتا ہے، اولاد جو ہوتی ہے، وہ انسان کو بخیل بنا دیتی ہے۔ یہ بھی جوڑ لوں اس کے لیے، یہ بھی جوڑ لوں، ایک کوٹھی بنائی ہے دوسری بنا لوں، ایک گھر کے 4 پوشن کھڑے کر دوں، چاروں بچے اس میں رہیں گے، ایک دکان ہے دوسری بن جائے، دوسری ہے تیسری بن جائے، یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے۔ ہم سب زندگی اس انداز میں گزار رہے گویا اپنے اولاد کے رزاق ہم ہیں۔ جس نے اولاد دی ہے اس کے ذمے ہے ان کا رزق۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ نے بتلایا ہے ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے۔ اولاد کے معاملے میں اولاد کی پرورش کا سوچیں، تربیت کا سوچیں، ہر وقت ان کی خاطر جمع کرنے کا نہ سوچیں۔ اور ہم نے بہت سے ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اولاد کے لیے جمع کیا ہے، اور اولاد ایسی ہے اس جمع جتھا پر ماں باپ سے بھی ناراض ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کب بابا مرے تو یہ سارا مجھے ملے، اور ایک دوسرے پر بھی تھانے کچہریوں میں کیس کیے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ وہ جو مال جمع کیا تھا وہ رشوتیں دینے میں اور کچہریوں میں کیسوں کی فیسیں ادا کرنے میں ادا ہو رہا ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ نہ کوئی دعا کرنے والا ہے، نہ کوئی صدقہ جاریہ ہے، الٹا وبال ہے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کچھ ان کو حلال حرام کی تمیز کے بغیر جمع کر کے دیا ہے، اس کی وجہ سے وہ حرام کھانے والے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹا جو اولاد جو ہوتی ہے مبخلۃ مجبنۃ محزنۃ، بندے کو بڑی بزدل بنا دیتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جہاں سٹینڈ لینا ہوتا ہے میں کیا کروں جی، کیسے کروں جی، اللہ کے دین کی خاطر کوئی قربانی دینی پڑ جائے کیسے دوں جی۔ محزنۃ، اولاد اللہ کے رسول نے فرمایا بہت ساری انسان کے لیے غم کا باعث ہوتی، فکر ہی لگی رہتی ان کی، سارا ٹائم اے کرتا او کرتا۔ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اس معاملے میں اللہ رب العزت سے دعائیں مانگو اور بہت کثرت سے مانگو۔ اولاد کے معاملے میں انسان کے بس میں اللہ کے حضور جھولی پہلانا ہی ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے، کوئی مرد کسی بری اور اللہ کی نافرمان بیوی کی وجہ سے
اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اور کوئی عورت کسی برے اور اللہ کے نافرمان شوہر کی وجہ سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ سورہ التحریم میں اللہ رب العزت نے کچھ انبیاء کا اور کچھ خواتین کا ذکر کیا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ تمہارے سامنے مثال پیش کر رہا ہے نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی۔ کانتا تحت عبدین صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھی۔ فخانتاہما، اس کے باوجود ان دونوں کے ساتھ انہوں نے خیانت برتی۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اپنی بیویوں کی ان خیانتوں اور کفر پر اللہ کے نافرمان نہیں بن گئے تھے، وہ اللہ کے بندے بن کے ہی رہے، انہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑی تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تمہارے سامنے مثال پیش کرتا ہے اس عظیم خاتون کی جو فرعون کی بیوی تھی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، بڑے محل میں رہتی تھی نا، اور سب کچھ چھین لیا، سخت تکرین جو ہے وہ دنیاوی تکلیفیں دیں، عذاب دے دے کر تکلیف دے دے کر شہید کر دیا۔ ان کا اللہ سے ایک ہی سوال تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ اس پر میں صبر کر لوں گی، تو جنت میں میرے لیے گھر بنا دینا۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے فرعون اور اس کے عمل دونوں سے نجات عطا فرما، نہ یہ بندہ ٹھیک ہے نہ اس کا عمل ٹھیک ہے، اور اس کی قوم بھی بڑی ظالم ہے، ان سب سے مجھے نجات عطا فرما۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اللہ تمہارے سامنے مریم کی بھی مثال رکھتا ہے جنہوں نے اپنی پاک دامنی کا بڑا خیال کیا، اور اللہ نے ان کو معجزانہ طور پر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ کتنی آزمائش سے گزری ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، بغیر نکاح کے بغیر باپ کے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گی؟ اللہ کے گھر میں بسنے والی عمران کی اولاد میں سے بڑے نیک خاندان کی اور بڑی پاک دامن خاتون جب بچے کو لے کر آئی ہے تو کہنے والوں نے ان کو بھی کہہ دیا تھا کہ مریم یہ تم نے کیا کرتوت کیا ہے، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ گناہگار انسان تھا نہ تیری ماں کوئی فاحشہ عورت تھی۔ اس جملے کی کاٹ سمجھتے ہیں؟ ما کانت امک بغیہ، تیری ماں کوئی فاحشہ عورت نہیں تھی، تو فاشارت الی، اللہ کہتے ہیں ان کے پاس کچھ اور جواب نہیں تھا کہ دنیا کے بسا اوقات طنز اور تیر اور باتیں اور چھلی کرنے والے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب میں انسان کچھ کہہ نہیں سکتا اور اپنا معاملہ اللہ پر ہی چھوڑتا ہے۔ بچے کی طرف اشارہ کیا، قال انی عبد اللہ، اللہ نے مریم علیہ السلام کی برات کا ان کی زبان سے اظہار کروایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی۔ یہ باتیں یہودیوں نے اپنے کانوں سے سنی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن ظالم اس کے بعد بھی اور نسل در نسل آج بھی حضرت مریم کو تانا دینے سے باز نہیں آتے۔ اس لیے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، دین کی خاطر آزمائشیں جھیلنی پڑتی ہیں، گھر والوں سے بھی جھیلنی پڑتی ہیں، معاشرے سے بھی جھیلنی پڑتی ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔
یہ بہانہ نہیں چلے گا اللہ کہ ہاں فلاں ایسا کرتا تھا اس کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، فلاں ایسا کرتا تھا اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ اللہ نے فرمایا ہے جو بڑوں کے آگے لگ کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، قیامت کے دن جب اللہ سب کو پکڑیں گے تو اللہ رب العزت کو یہ چھوٹے کہیں گے، کمزور کہیں گے جو بڑوں کے آگے لائی لگ بنے ہوئے تھے، یا اللہ یہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے ہمیں کفر کے اوپر لگایا۔ فآتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کو دگنا عذاب عطا فرما۔ اللہ فرمائیں گے لِكُلٍّ ضِعْف، تم میں سے ہر کے لیے دگنا، ہر ایک کے لیے دگنا ہی ہے۔ جہنم میں جو پہنچا اس کو ایک گنا کیا اور دو گنا کیا۔ یہ اصول اور ضابطہ سمجھ لیجئے، دنیا کی زندگی کے اندر امتحان ہے، آزمائش ہے، تکلیف ہے، اور اس کے اندر ہم پرکھے جائیں گے، ہم اپنے اموال سے بھی پرکھے جائیں گے، ہم اپنی اولادوں سے بھی پرکھے جائیں گے، ہم اپنی بیویوں اور شوہروں سے بھی پرکھے جائیں گے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ تمہیں تمہارے باپ دادے، اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے بھائی، تمہاری تجارتیں، تمہاری کوٹھیاں، یہ سارے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اور اللہ کے رستے میں کوشش کرنے، جہاد کرنے، ہر قسم کی اللہ کی اطاعت کے لیے کوشش کرنے، اس سے زیادہ محبوب ہو گئی ہیں تو پھر ٹھہرو، انتظار کرو یہاں تک کہ پھر اللہ کا فیصلہ بھی آ جائے۔ اور اللہ کا فیصلہ جب آتا ہے پھر مہلتیں ختم ہو جاتی۔ یہ رمضان المبارک مجھ سے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنے عملی زندگی کی طرف فکر کریں۔ عرصہ دراز ہو گیا ہمیں، مجھے یہاں بیان کرتے، آپ کو یہاں سنتے، اور بعض ہمارے احباب جو ہمارے والد صاحب کو سنا کرتے تھے، زندگیاں بیت گئیں، سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھیوں کے بال سفید ہو گئے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں زندگی میں تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنی ان کمیوں اور کوتاہیوں کو ٹھیک نہیں کرنا، ہم نے ساری زندگی دوسروں کا لائی لگ بن کے رہنا۔ مجھے اور آپ کو یہ ہمت کرنی ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو حق بات بتانی ہے، ہم نے ان کو سمجھانا ہے، ان کو لگانا ہے دین کی طرف، حلال اور حرام کی تمیز بتانی ہے، وہ حلال کریں ان کو تھپکی دینی ہے، ان کا دست و بازو بننا ہے، وہ حرام کی طرف جائیں ان سے ناراض ہونا ہے، ان کو بتانا ہے کہ ہم اس معاملے میں بالکل راضی نہیں ہیں، ہم نے ان کو حرام پر فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بس اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت، حد الامکان اللہ سے ڈرو۔ اور استطاعت کا معنی یہ نہیں ہے بندہ اس معاملے میں ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جائے کہ میری استطاعت ہی نہیں، وہ جان لے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی استطاعت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ میری استطاعت ہے، میں روزانہ صبح سے اٹھ کر محنت کرنا شروع کرتا ہوں، شام تک خون پسینہ ایک کر کے ہر چیز پیچھے چھوڑ کر گھر والوں کے لیے سب کچھ فراہم کرتا ہوں، لیکن میری استطاعت یہ نہیں ہے کہ میں ان کو حلال اور حرام کی بات بتا سکوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے اس میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، ثابت قدمی اختیار کرو۔ ہاں اللہ بہتر جانتا ہے، جہاں معاملہ تمہارے بس سے باہر ہو گیا، جہاں تم مجبور ہو گئے، جہاں تم واقعتاً کچھ نہیں کر سکتے، اب وہاں اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرنے والا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ بسا اوقات گھر والے اور اولاد اس قدر بڑی دشمن بن جاتی ہے، ظاہری دشمنی پر بھی آ جاتی، اور انسان بے بس ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے شکوہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے میں پھر وہ اللہ کے سامنے اپنا آپ رکھے گا، اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ اس کی استطاعت کے متعلق معاملہ کرے۔ تو فرمایا اب کیا کرو، واسمعوا، سنو، اللہ کا حکم سنو، واطیعوا، اور اطاعت اختیار کرو۔ یہ کم از کم معیار ہے کہ خود تو سنو، خود تو اطاعت اختیار کرو، اور ساتھ فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یہ تمہارے اپنے لیے بہتر۔ گھر والوں اور اولاد کے معاملے میں وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا اور فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس اصول کو یاد رکھو۔
اور مال کی آزمائش سے بچنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ صحابی بیان کرتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ فرما رہے تھے یہ بندہ خسارے میں چلا گیا، خسارے میں چلا گیا، خسارے میں چلا گیا۔ بار بار آپ یہ دہرا رہے ہیں، کہتے ہیں میں ڈر گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں دیکھوں کوئی چیز میں تو نہیں ایسی کر رہا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ خسارے میں چلا گیا، خسارے میں چلا گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کون خسارے میں چلا گیا؟ آپ نے فرمایا وہ جس کو مال دیا گیا اور اس کی کثرت ہوئی اور اس کے پاس زیادہ مال ہے، وہ خسارے میں ہے، سوائے اس کے جو ایسے خرچ کرے اور ایسے خرچ کرے اور ایسے خرچ کرے۔ اس طرح آپ نے اشارہ کی کہ یعنی زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ انفقوا خیرا لانفسکم، خرچ کرو اللہ کے راستے میں کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو بندہ اپنے نفس کی شح سے بچا لیا گیا یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے۔ شح کیا ہوتی ہے؟ انتہا سے زیادہ بڑا ہوا بخل، جو موجود ہے اس میں انسان بہت بخیل ہو، جو ابھی نہیں ہے اس کے بارے میں شدید حریص ہو، یہ انسان شحیح ہے۔ اور ہر انسان ہی تھوڑا تھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جو پاس ہے اچھا لگتا ہے، جو نہیں ہے وہ چاہتا ہے اور آ جائے، لیکن یہ بیماری بن جائے تو فرمایا جو اس مرض سے بچا لیا جائے وہی فلاح پانے والا ہے۔ فرمایا ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کا کمال ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مال بھی خود عطا فرماتا ہے اور واپسی میں مانگتے ہوئے کہتا ہے چلو اللہ کو قرض ہی دے دو، واپسی مل جائے گا، اور ملے گا بھی اتنا ہی نہیں، یضاعف لکم، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں دے گا، اور ساتھ فرمایا ویغفر لکم، اس کے نتیجے میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ مال میں اضافے کا سبب بھی ہے اور گناہوں کی معافی کا سبب بھی ہے، اس لیے کھلے دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کر۔ اور میں بارہا یہ بات کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول افضل صدقہ کون سا ہے؟ افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے پوچھا، فرمایا اس کیفیت میں خرچ کرنا کہ جب تمہیں مال کی ضرورت بھی ہے، تمہیں فاقے کا ڈر بھی ہے، اس کے باوجود تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یعنی انسان جوان ہے، ابھی اس کے پاس کچھ مال ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری ابھی زندگی بھی باقی ہے، بال بچہ بھی ہے، ان کی بھی ضروریات ہیں بہت سارا، پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے جب کچھ نکالتا ہے، یہ اللہ کے ہاں افضل ترین صدقہ۔ اور اب جو بندہ بزرگ ہو گیا، زندگی لمبی گزار چکا، بڑا مال ہے پاس، سب کچھ ہے، اللہ نے فراوانی دکھا دی، اب آگے کی تیاری ہے، کس کا انتظار ہے کہ پیچھے والے خرچ کریں گے؟ جس مال کے لیے آپ کو خرچ کرنے کا دل ہمت نہیں کر رہا، وہ پیچھے والے کیسے کریں گے ہمت؟ بہت سارے چہرے میرے سامنے، اور شاید کہ آپ میں سے بعض لوگ مجھے بعد میں کہتے بھی ہیں یار یہ آپ ہمیں سنا رہے تھے، تو جن چٹی داڑھی والے میرے بزرگ نے نا، میں سارے نو سنا رہے، کھلا کہہ کے سنا رہے، کی کرنا جے ہوں، کتنے لے کے جانا ہے؟ کوئی ہے کہ اگے کوئی ڈپازٹ کران دا اور طریقہ اس کے علاوہ کہ اللہ دے راستے کوئی خرچ کر جاؤ؟ اللہ کے بندوں اتنا وقت گزر گیا، اللہ نے کروڑوں میں دے دیے، اولادیں سیٹل ہیں، کاروبار سیٹل ہیں، گھر بن گئے، خود کھلا کھا رہے، کھلا پی رہے، کچھ اپنی سوچو، اللہ کے راستے میں وقف کر کے جاؤ کچھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب یہ باتیں سکھائے بتاتے تھے، صحابہ اٹھ کے گھر والوں کے پاس جاتے، کہتے نکلو بھائی اس گھر سے باہر اور اس باغ سے باہر۔ حضرت طلحہ اللہ کے رسول سے سن کر گئے اور جا کر کیا کہنے لگے؟ بیوی کو، باغ میں گھر تھا، کہنے لگے باہر نکلو باہر نکلو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی میں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا یہ سارا۔ انہوں نے کہا ٹھہرو کچھ سامان تو کٹن دے۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی سامان بھی نہیں کٹنا، یہ سارا ہی میں دیتا، کوئی کمی لگ گئی ان کو۔ اب زندگی کی بہاریں دیکھ لی، سب کچھ ذمہ داریاں پوری ہو گئی، اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ اور پھر آپ سوچیں گے شاید میں مسجد کا اعلان کروں گا تو میں اس کے لیے مانگوں گا، یار اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، پر ایک طرف رکھ دے۔ میں نہیں، آج آپ جتنے میں نے چٹی داڑے والے بزرگوں کو کہا ہے نا، ان کو نہیں کہہ رہا، آج کا جو اعلان ہوگا نا وہ آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ کی خیر خواہی میں آپ کو کر رہا ہوں، کہیں اور سوچو یار، کدھر میرے بزرگوں میں بہت درد دل کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنی زندگی میں کچھ وقف کر کے جائیں اللہ کے لیے جو صدقہ جاریہ بنے۔
کتنے کی گھر والیاں چلی گئیں، کتنے میرے سامنے بزرگ ایسے بیٹھے ہیں جن کی زوجات جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئیں، بڑی خیر والی خواتین تھی، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کر کے جائے، اپنے لیے کوئی صدقہ جاریہ کر کے جائے۔ کتنی خواتین جو ہے وہ آج آئی ہوئی ہیں، میں جانتا ہوں ان کے شوہر اس دنیا سے چلے گئے، اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے، اپنے شوہروں کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کر کے جائیں، اپنے لیے کوئی صدقہ جاریہ کر کے جائیں۔ میں صرف تحدیث نعمت کے طور پر ایک بات آپ کے سامنے رکھنا ہوا ہوں، اماؤنٹ نہیں بول رہا۔ پرسوں میری والدہ نے مجھے بلایا، اپنا ٹوٹل جو ان کا مال ہے نا اس کا نصف انہوں نے مسجد کے لیے دے دیا۔ اللہ ریاکاری سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑھا چڑھا کر قبول فرمائے۔ ان کا یہ اللہ کا ہے، یہ دل ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اس شح سے بچ جائے وہی فلاح پانے والا ہے۔ اللہ کو دو قرضہ مانگا ہے اللہ نے، اللہ کہتا ہے میں بڑھا کے دوں گا، تمہیں معاف بھی کروں گا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ تو بڑا ہی قدردان، بڑا ہی حلم والا ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی قدردان ہے جس سے بندہ قدردانی کا کوئی سوال کر سکے؟ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، جس نے جس نیت کے ساتھ جو کام کیا ہے وہ اس نیت کو جانتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا العزیز الحکیم، وہ بڑا ہی غالب اور بڑی حکمتوں والا ہے، کوئی اس کو مغلوب کرنے والا نہیں، کوئی اس کی حکمتوں سے ہٹ کر کچھ اور نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ قاعدے اور قانون بنا دیے ہیں، تمہارے تک پہنچا دیے ہیں، اس کے مطابق فیصلے کر۔ یہ سورہ مبارکہ دنیا کی زندگی میں ایک مسلمان کے لیے آئی اوپنر ہے کہ اس کو کس طرح زندگی میں فیصلے لینے ہیں، کیسے کام کرنے ہیں۔ اللہ نے یہ پیغام مجھ تک بھی پہنچا دیا اور آپ تک بھی پہنچا دیا ہے۔ یہ حجت مجھ پر بھی تمام ہو گئی، آپ پر بھی تمام ہو گئی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، تو ہمیں توفیق عطا فرما، تو ہمارے دلوں کے اندر وسعت پیدا فرما، تو ہمارے عملوں کے اندر وسعت عطا فرما، تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش اور تکلیف بننے سے بچا۔ ہمیں اپنے گھر والوں اور اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ ہم اپنی اولاد کے بارے میں مخلص ہیں، ہم اس کو اپنے تیرے دین کا سمجھ اور ایمان کی سمجھ دینے کے لیے مخلص ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس بارے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ 7 سے 8 منٹ میں نے آج آپ کے اوپر لیے ہیں، میں اس پر معذرت خواہ ہوں، لیکن بسا اوقات موقع ایسا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ کچھ بات اضافی کہہ دی جائے، شاید کہ اللہ میرے اور آپ کے دل میں اتار دے اور اس کا ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دے دے۔ پھر بھی جو اضافی وقت میں لیا میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کے ساتھ اللہ ہم سب کو خیر کے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں یہ کوئی خوش آئند نہیں ہیں، اور ہمارے پڑوس میں ہمارے کلمہ گو بھائی جو ناسمجھ ہو گئے اور اغیار کے ہاتھوں میں بک رہے ہیں، اور اسلام کا ایک ہی مضبوط ترین قلعہ جو یہودیوں اور اسرائیل کے مقابل ان کو چبھتا ہے، اس کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے وہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ ہمیں اس برے پڑوسی سے نجات بھی عطا فرمائے، اور اللہ ان کو اس حد تک لے کر جائے جہاں یہ عبرت کا نشان بنے۔ اللہ وطن عزیز کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری افواج کے اور اداروں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اس معاملے میں بالکل یکسوئی کے ساتھ بغیر کسی سیاست کے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری سیاستیں بھی ہوتی رہیں گی، ہماری سرداریاں بھی چلتی رہیں گی اس وقت جب یہ وطن موجود ہوگا، اور ہمارا اس وطن سے محبت جغرافیائی نہیں ہے، علاقے کی یا زمین کی نہیں ہے، اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، اور اس بارے میں ہم بڑی بات پہلے بھی کر چکے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ مرکز کی تعمیر کے حوالے سے گزشتہ جمعہ بھی
آپ کے سامنے درخواست کی تھی، مختصراً بس آپ کے سامنے دوبارہ سے یاد دہانی ہے، اس طرف ضرور توجہ فرمائیں اور جاری اخراجات کی طرف بھی توجہ فرمائیں۔ اللہ ہمیں خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی